أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. سورہ صاد آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح: کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل و فکر رکھنے والے انسان اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ کا قرآن ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں ہدی للمتقین، جو تقوی سے آراستہ ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے ہیں، دن کے اندر معاش کے طلب کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی انسانیت کے عمل دعوت پیش کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کی جرت کرنے والے ہیں۔ اس سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، جہالت کی تاریکیاں، کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ انسانیت کو فلاح کا راستہ بتا دیں، کامیابی کا راستہ بتا دیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ یہ مومن انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے اس کتاب انقلاب کے نزول پر خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، جو چیزیں تم جمع کر رہے ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا ہم اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اس کو صحیح ترتیب، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کی جرت کرتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ اگر نہیں کرتے تو پھر ہمیں اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کتاب انقلاب کو صحیح ترتیب، صحیح تجوید، صحیح تلفظ کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے، اور یہ کتاب جو نظام دیتی ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔